العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب مل کر پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ روایت ہے جی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کسی شخص کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ پھر وہاں بیٹھ جائے، لیکن یہ کہہ دے کہ جگہ وسیع کرو اور جگہ دو۔ یہ حدیث پاک ہے جی، بخاری اور مسلم شریف کے اندر ہے۔ یہ حکم عام دیا گیا ہے کہ کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود بیٹھ جانا یہ منع ہے۔ ہاں اگر وہ شخص ناجائز طور پر وہاں بیٹھا ہو تو اسے وہاں سے اٹھا دینا یہ جائز ہے۔ کیسے؟ اس کی دو تین صورتیں بنتی ہیں کہ مسجد میں آ کر امام کی جگہ پہ بیٹھ جائے تو اس کو اٹھانا وہاں سے لازمی ہوگا، اس کو چاہے خبر نہ بھی ہو۔ نمبر دو، مؤذن مسجد کا مقرر ہے، وہ ایک ہی بندہ رکھا ہوا ہے، مؤذن ہے، وہ باقاعدہ وہی اذان دیتا ہے اور وہی تکبیر کہتا ہے۔ اب اس کی جگہ پہ آ کے کوئی بیٹھ جائے تو جب مؤذن آئے گا تو مؤذن بھی اس کو اٹھا سکتا ہے، بھی میں مؤذن یہاں مقرر ہوں تو لہذا میں نے تکبیر پڑھنی، آپ دائیں طرف ہو جائیں بائیں طرف ہو جائیں، میری جگہ ہے۔ تو شریعت اس کی بھی ممانعت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں نہ ہو کوئی اس طرح کا مؤذن مقرر نہ ہو، بس جس کا قرعہ نکل آیا، جس کی قسمت جاگ آئی اس نے پڑھ لیا، تو ایسی صورتحال میں جس طرح ہماری مسجد میں ہے ایسی صورتحال میں اٹھانا جائز نہیں ہے۔ بزرگوں کو موقع ملا انہوں نے پڑھ لیا، ان کو موقع ملا انہوں نے پڑھ لیا، بچوں کو موقع ملا انہوں نے پڑھ لیا، تو جو پھر پہلے آ کے بیٹھ گیا وہ بیٹھ گیا۔ لیکن جہاں مؤذن مقرر ہے اسی نے ہی اذان پڑھنی ہے، اسی نے ہی تکبیر پڑھنی ہے، تو پھر وہاں اگر اس کی جگہ پہ کوئی بیٹھے گا تو اس کو اٹھا دے تو پھر اس میں کوئی گناہ گار نہیں ہوگا۔ تیسری صورت اس کی یہ بنتی ہے کہ کوئی مسجد میں آیا اور صف میں بیٹھا تھا، اب اس کا وضو ٹوٹ گیا یا اس کو کوئی ضروری بات کرنی پڑ گئی، کال آ گئی، فون آ گیا، اب اس نے اپنا صافہ یا اپنا کپڑا یا اپنا امامہ کوئی نشانی کے طور پر مصلی کے اوپر رکھ دیا کہ یہاں میں بیٹھا تھا اور یہ میری جگہ ہے، اور کوئی آیا اس نے کپڑے کو اٹھا کے پیچھے پھینک دیا اور اس جگہ پہ بیٹھ گیا۔ آج جب وہ آیا تو پھر اس نے دیکھا کہ یار میں نے تو یہاں صافہ رکھ کے گیا تھا، میرا صافہ اٹھا کے کسی نے آگے پیچھے کر دیا اور یہاں پہ بیٹھ گیا، تو جہاں بیٹھا تھا تو وہاں سے اس بندے کو اٹھا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی یہ نشانی رکھی ہوئی تھی، اس نے اپنی ایک جگہ مقرر کر لی تھی، تو وہاں سے اس کو اٹھا دے گا۔ اگر نہیں اٹھائے گا تو وہ بھی کوئی گناہ گار نہیں، وہ بھی گناہ گار نہیں ہوگا۔ اگر وہ اٹھائے تو وہ اٹھا سکتا ہے، امام بھی، مؤذن بھی، اور جس نے اپنی نشانی چھوڑی ہو جگہ کے اوپر وہ بھی۔ اب اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی شخص کسی شخص کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ پھر وہاں بیٹھ جائے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم لیکن یہ کہہ دے کہ جگہ وسیع کرو اور جگہ دو، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تھوڑے آدمی بہت سی جگہ گھیرے بیٹھے ہوں، جگہ ڈھیر ہے اور بہت سارے آدمی ہیں اور وہ جگہ کو گھیر کے بیٹھے ہوں، ایک وہاں بیٹھا ایک وہاں بیٹھا ایک وہاں بیٹھا، اس انداز میں بیٹھے ہوئے ہوں، گزرنے کا راستہ نہ ہو، یہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، تو پھر باہر سے آیا ہوا بندہ کہہ سکتا ہے بھائی ذرا گنجائش کرو، تھوڑا سا قریب قریب ہو جاؤ، تھوڑا سا ساتھ ہو جاؤ، تاکہ اور بندوں کو بیٹھنے کا موقع بھی۔ جس طرح اکثر اوقات ہم مسلمانوں کی جو محافل ہوتی ہیں، کلخانی کی ہو یا میلاد شریف کی محفل ہو، بعض اوقات ایک ایک محفل میں تین تین بار بھی بندوں کو اٹھا کے آگے کرنا پڑتا ہے۔ وہی پیچھے عوام آ رہی ہے جگہ بیٹھنے کے لیے، تھوڑا سا قریب ہو جاؤ، پھر تھوڑا سا قریب ہو جاؤ، تین تین بار بھی، چار چار بار بھی ہم نے خود اپنی زبان سے، لوگ آ کے انتظامیہ ہمارے کانوں میں کہہ دیتی ہے بندے باہر سے آ رہے ہیں جگہ تھوڑی ہے، ان کو کہو ذرا قریب قریب ہو جائے۔ اب وہ کتنی بار اٹھے اپنی جگہ سے؟ کوئی 2 بار، کوئی 3 بار، کوئی 4 بار۔ تو یہاں اس حدیث کا جو ہے وہ یہی مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ فرمایا گیا اگر کوئی کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے تو پھر اس کو نہ اٹھائے، ایسی جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر کوئی باہر سے آیا اور جگہ نہیں ہے
تو پھر اس نے کہہ دیا کہ یار تھوڑا سا قریب قریب ہو جاؤ، تھوڑی سی جگہ دے دو یا گنجائش کر دو تھوڑی سی، تاکہ دوسرے مسلمان بھی اس جگہ پہ بیٹھ سکیں۔ تو اس حدیث پاک میں اسی چیز کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اگلی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنی جگہ سے اٹھ جائے پھر وہاں آئے تو اس جگہ کا وہی حقدار ہے۔ اب وہ بات بھی آگے سامنے، بھی ایک بندہ ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، پھر اس کو کوئی ضروری مسئلہ آن پڑا، وہ وہاں سے اٹھ کے کہیں باہر چلا گیا، پھر جب وہ دوبارہ آیا تو ادھر ہی بیٹھنے کا وہ حقدار ہے۔ اگر اس کی جگہ پہ کوئی اور بیٹھا ہوا ہے تو محبوب کریم علیہ السلام کی حدیث پاک اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ وہ وہی حقدار ہے جو پہلے بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ اگر کوئی دوسرا آ کے بیٹھ گیا تو وہ پہلے والا بندہ اس کو اپنی جگہ سے اٹھا سکتا ہے۔ جہاں اٹھانا منع کیا گیا ہے اس کی وہ چیز بیان کر دی گئی ہے کہ جگہ اس طرح کی ہو جہاں کوئی اس طرح کے معاملات ہوں تو پھر شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ پھر ان کو کہے نہ، بلکہ یہ کہے کہ یار ذرا قریب قریب ہو جاؤ، یہ تھوڑی سی جگہ دے دو، گنجائش دے دو۔ مثال کے طور پر اس طرح کے جیسے ہم بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اب اگر اس طرح کی جیسے یہاں تو جگہ خالی بچی ہوئی ہے، لیکن اگر جہاں اس طرح کی کوئی جگہ نہیں ہوتی بچی ہوئی تو پھر بندہ کہہ دیتا ہے یار تھوڑا سا گوڑے سیدھا کر لو تاکہ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤں۔ تو اس انداز میں جو ہے وہ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے، مگر یہ نہیں کہ عام بندہ بیٹھا ہوا ہے اور خاص بندہ باہر سے آیا، چل بھی تو اٹھ، تو مولوی کے ساتھ کیوں بیٹھا ہوا ہے، یہ جگہ میں بیٹھوں گا یہاں، اس کی جگہ مقرر تو نہیں ہے، تو یہ پھر ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو بہرحال دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن اور محبوب کریم علیہ السلام کی سنتوں کو